بہشتی دیور جی کتاب ہے مسائل بہشتی دیور. صفحہ نمبر ہے 380 380. صدقہ فطر کا بیان. صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال و اسباب ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہو، تو اس پر عید کے دن صدقہ دینا واجب ہوتا ہے. صدقہ سے مراد ہے یہاں پر صدقہ فطر. صدقہ فطر دینا واجب ہے، چاہے وہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا نہ ہو، اور چاہے سال پورا گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو. اس صدقے کو شرع میں صدقہ فطر کہتے ہیں. دیکھیے، ایک نصاب تو ہم نے پڑھا تھا زکوٰۃ دینے والے کا ہوتا ہے. کون بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کی ساری تفصیل تو آپ کے سامنے ہے. 52 تولے چاندی کی مالیت کے برابر روپیہ، چاندی، سونا چاندی یا کرنسی وغیرہ ہو یا مال تجارت ہو، ایک وہ شخص ہوتا ہے. اور ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ وصول کرتا ہے. زکوٰۃ وصول کرنے کی باری میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے. جس شخص کے پاس 52 تولے چاندی کی مالیت، سٹینڈرڈ تو وہی ہے 52 تولے چاندی، 52 تولے چاندی کی مالیت کے برابر سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، روپیہ بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے. ساتھ میں ایک چیز کا اضافہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے پاس گھر میں فالتو چیزیں، ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں ہے اتنی مالیت کا. تو وہ شخص زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے. وہی شخص صدقہ فطر بھی وہی شخص اگر اتنی مالیت کا مال نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر وہ شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا. اور اگر اس کے پاس یوں سمجھیے کہ ضرورت سے زائد سونا بھی کچھ نہیں ہے، روپیہ بھی کچھ نہیں ہے، چاندی بھی کچھ نہیں ہے، لیکن فضول کاٹ کباڑ جمع کر رکھا ہے جو کسی کام میں نہیں آتا، اور اس کاٹ کباڑ کی ہم قیمت دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے. مثلا آج کل کے حساب سے 1 لاکھ روپے کے مالیت کے برابر اس نے کاٹ کباڑ جمع کر رکھا ہے جو کسی کام میں نہیں آتا. تو اس کاٹ کباڑ کی وجہ سے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا. اس کو صدقہ فطر یعنی فطرانہ دینا پڑے گا. حالانکہ یہ کاٹ کباڑ نہ تو سونا چاندی ہے، نہ ہی مال تجارت ہے کہ اس کی دکان کا سامان ہو، گھر میں جمع کیا ہوا کاٹ کباڑ ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ماضی میں لیتا رہا ہے، وہ سب جمع ہے اور بیکار ہیں، کوئی کام میں نہیں آتی. تو اس کی بنیاد پر اب یہ جو کاٹ کباڑ کی بات میں نے کی، اس کو تھوڑا سا آگے مسائل کے اندر کھولا گیا ہے کہ کون کون سی چیزیں ضرورت سے زائد اس کے پاس موجود ہو سکتی ہیں. مسئلہ، کسی کے پاس رہنے کا بڑا قیمتی گھر ہے اور پہننے کے بڑے قیمتی قیمتی کپڑے ہیں، اور خدمت کے لیے 2 4 خادم بھی ہیں. گھر میں 8 10 ہزار کا ضروری سامان بھی موجود ہے، مگر یہ سارا کاٹ کباڑ نہیں ہے، ضرورت کا سامان ہے جو کام میں آتا ہے، سب کے سب کام میں آتا ہے. مگر زیور نہیں ہے، روپیہ کچھ نہیں ہے، زائد کچھ روپیہ اور ضرورت سے زائد سامان ہے، مگر وہ 52 تولے چاندی کی مالیت سے کم ہے. تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے. گھر بھی ہے اس کے پاس، قیمتی گھر ہے، پہننے کے بڑے قیمتی قیمتی کپڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس اس کے اوپر فطرانہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے. کیونکہ ہم نے ضابطہ پڑھ لیا کہ چیزیں اگر ہم نے دیکھنی ہے، کاؤنٹ کرنی ہے، تو وہ کرنی ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہوں، فالتو ہوں، کاٹ کباڑ جن کو کہہ لیجئے. اور جو چیزیں کام میں آنے والی ہیں، پھر ان کی چاہے قیمت کتنی ہی ہو. بڑا قیمتی گھر ہے، گھر تو کام کی چیز ہے نا، لیکن بڑا قیمتی گھر ہے. اسی طرح سے کپڑے تو پہننے کے کپڑے تو کام میں آنے والی چیز ہے، لیکن بہت مہنگے مہنگے سوٹ ہیں، لیکن ان سے فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑتا ہے کہ فالتو چیزوں سے، یا پھر روپیہ، سونا چاندی وغیرہ ہو. مسئلہ، کسی شخص کے 2 گھر ہیں، ایک میں خود رہتا ہے اور ایک خالی پڑا ہے یا کرائے پر دے دیا ہے، تو یہ دوسرا مکان ضرورت سے زائد ہے. مکان تو رہائش کے لیے ہوتا ہے، تو ایک ہی مکان میں بندہ رہائش رکھ سکتا ہے. تو رہائش سے اس کا مطلب ہے کہ ایک میں جب رہائش رکھی ہوئی ہے تو دوسرا
ضرورت سے زائد شمار ہوگا. بھلے وہ آمدنی کے لیے رکھا جائے لیکن جو مکان جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے اس کی ضرورت سے زائد ہے. تو اگر اس کی قیمت اتنی ہو کہ جتنی پر زکوٰۃ واجب ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا. اس مکان کی قیمت اگر اتنی ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا. یہ یہاں شہروں میں تو آج کل ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. کوئی علاقہ دور دراز کا آپ فرض کر لیجئے کہ جہاں پر بہت چھوٹا سا گھر بنا ہوا ہے, 2 گھر ہیں ایک غریب کے پاس, دوسرا گھر ہے تو بہت چھوٹا سا, لیکن آج کل جیسے 52.5 تولے چاندی کی مالیت بنتی ہے 70-80 ہزار 90,000 روپے کی مالیت کے برابر رہتی ہے, تو اس سے بھی کم قیمت کا ہو تو ایسا شخص پھر فطرانہ نہیں دے گا, ورنہ وہ فطرانہ دے گا اگر اس سے زائد مالیت کا ہے تو. اچھا, ہم نے ابھی جتنی بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ زکوٰۃ کا مستحق شخص اور فطرانہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا نصاب سیم ہے. دونوں ہی کے اندر سونا چاندی روپیہ پیسہ اور مال تجارت کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی موجود ہے تو وہ زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا, ایسا شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا, اور ایسا شخص فطرانہ بھی ادا کرتا ہے. تو یہ زکوٰۃ کا اور یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا اس کا نصاب اور فطرانہ ادا کرنے والا اس کا نصاب سیم ہے. آگے جب ہم انشاءاللہ قربانی کی بات کریں گے نا, قربانی کا بیان پڑھیں گے تو وہاں پر پتہ لگے گا کہ قربانی دینے کے بارے بھی یہ نصاب ہے, لیکن اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ وہیں پر جا کر آئے گی. خلاصہ یہ ہوا. اچھا, دوسرا مکان ضرورت سے زائد ہے, اگر اس کی قیمت اتنی ہو کہ جتنی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے, اور ایسے شخص کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا بھی جائز نہیں. البتہ اگر اسی پر اس کا گزارا ہو, یہ مکان ہی پر اس کا گزارا ہو, تو یہ مکان بھی پھر ضروری اسباب میں داخل ہو جائے گا اور اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا اور زکوٰۃ کا پیسہ لینا بھی درست ہوگا. تو یہ دیکھیے کہ دوسرے مکان کی آمدنی پر اگر اس کا گزارا ہے, اس نے گویا کہ مشین کی طرح سے بنا لیا کہ جیسے کوئی مشین پہ کام کرنے والے ورکر ہوتے ہیں, ان کے پاس جب مشین ہو تو مشین کی مالیت کو پھر نہیں کاؤنٹ کیا جاتا کہ یہ فالتو نہیں ہے, کہ مشین کو استعمال میں لا کر اس سے چیزیں بنا کر وہ کام کرتے ہیں اور کمائی کرتے ہیں. تو لیکن مشین بھی کم قیمت کی ہے اور اس سے ہونے والی آمدنی بھی تھوڑی ہے, تو ایسی صورت میں یہ ضرورت کا سامان بن جاتا ہے جب اس نے اسی پر اس کا گزارا ہو تب بنتا ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ جس شخص کو زکوٰۃ اور صدقے کا پیسہ لینا درست ہے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں, اور جس شخص کو صدقہ اور زکوٰۃ کا پیسہ لینا درست نہیں ہوتا اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. مسئلہ, کسی شخص کے پاس ضروری اسباب سے زائد مال و اسباب ہے, کسی شخص کے پاس ضروری اسباب سے زائد مال و اسباب ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے, تو قرضہ منہا کر کے دیکھو, مائنس کر کے دیکھو کیا بچتا ہے. اگر اتنی قیمت کا اسباب بچ رہے جتنے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, اگر اتنی قیمت کا اسباب بچ رہے جتنی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو صدقہ فطر واجب ہے, اور اگر اس سے کم بچے تو پھر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا. قرضے کو مائنس کرنے کا نظام جیسے ہم زکوٰۃ میں چلاتے ہیں ویسے ہم فطرانہ ادا کرنے کی بھاری بھی چلائیں گے. مسئلہ, کسی شخص کے پاس صرف 2 تولے سونا ہو, کسی شخص کے پاس صرف 2 تولے سونا ہو, اس کے علاوہ چاندی ہو, نہ نقدی ہو, نہ مال تجارت ہو, اور نہ ہی ضرورت سے زائد کچھ سامان ہو, کوئی چیز نہیں ہے. کوئی عورت آپ فرض کر لیجئے پہاڑوں میں رہنے والی, دور دراز کے رہنے والی عورت ہے, اس کے پاس سونا تو جمع ہے, 1 روپیہ بھی نہیں ہے, چاندی کی بھی کوئی چیز نہیں ہے, فالتو کوئی چیز نہیں ہے, کاٹ کباڑ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, سب 2-4 چیزیں جو ہے ساری ضرورت کی ہیں. پھر 2 تولے سونے کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا زائد ہو, جیسا کہ آج کل ہوتی ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت 70,000 کے قریب ہے, اور سونے کی مالیت ہی 1 تولہ سونے کی مالیت بھی 1 لاکھ روپے سے زائد ہے, تو 2 تولے کی سونے کی قیمت کم از کم 2 لاکھ روپے سے زائد ہی بنے گی, 2 لاکھ تو بنے گی. تو پھر 2 تولے سونے کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا زائد ہو تو اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے.
تو اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے. محض سونا ہونے کی بنیاد پر ہی اس شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. مسئلہ: جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی یہ صدقہ واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب ہے. روزے رکھنے نہ رکھنے سے فرق نہیں پڑتا. کوئی آدمی جان بوجھ کر اگر روزے نہیں رکھتا، کوئی مسلمان غلطی کرتا ہے، جان بوجھ کر روزے نہیں رکھتا، فطرانے کا حکم علیحدہ ہے، صدقہ فطر کا حکم علیحدہ ہے، اور روزے کا حکم علیحدہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. صدقہ فطر کس کی طرف سے نکالنا واجب ہے؟ صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے اور نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا واجب ہے. بالغ اولاد کی طرف سے دینا واجب تو نہیں، بلکہ اگر وہ نصاب کے مالک ہوں تو وہ خود ادا کریں، اپنی فکر وہ خود کریں گے. اور البتہ اگر کوئی اولاد مجنون فقیر ہو، خواہ نابالغ ہو یا بالغ ہو، تو اس کی طرف سے بھی دے دے. اگر بچے ہیں، پڑھتے ہیں تو کمائی نہیں کرتے، بالغ ہیں تو پھر بھی دے دینا چاہیے ان کی طرف سے. لیکن اگر بالغ اولاد کا مسئلہ فرق یہاں پر آئے گا کہ اگر باپ نے ادا نہیں کیا، بچہ بالغ ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، باپ نے تو ادا نہیں کیا، اس کی طرف سے لاپرواہی ہوئی، کچھ بھی ہوا، تو قیامت والے دن فریضہ کس کے ذمے آئے گا؟ اس کی پوچھ گچھ کس کے اوپر آئے گی؟ باپ کے اوپر نہیں آئے گی، بچے کے اوپر آئے گی. کہ بچہ خود جب بالغ ہو گیا تو اپنی طرف سے جب اس کے پاس اتنا فالتو چیزیں کہہ لیجئے کاٹ کباڑی اگر جمع ہے جس کی بنیاد پر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داری تھی کہ اپنے صدقہ فطر کی فکر کرنا کہ میری جانب سے صدقہ فطر ادا ہوا یا نہیں ہوا. تو اگر تو ادا ہو گیا، اس کے والد صاحب نے ادا کر دیا، تب تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو اس کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. تو لہذا پوچھ اگر رہ گیا غلطی سے بھی تو ذمہ داری ساری بچے کے اوپر آئے گی جو بالغ ہے. صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ عید کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے، عید کا دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے اسی وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے. تو اگر کوئی فجر کا وقت آنے سے پہلے مر گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں رہتا. پہلے ادا بھی نہیں کیا تھا اس نے اور وہ وفات پا گیا، تو تہجد کا ٹائم ختم ہونے سے مراد ہے کہ فجر کا وقت آنا یعنی تہجد کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے، تو تہجد کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو گیا تو پھر صدقہ فطر واجب نہیں رہا، اس کے مال میں سے ادا نہیں کیا جائے گا. اسی طرح جو بچہ عید کے دن صبح ہونے کے بعد پیدا ہو تو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا. عید کے دن تہجد کے ٹائم ختم ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر اس کی طرف سے ادا نہیں کرنا ہوتا. مسئلہ: بہتر یہ ہے کہ نماز کے لیے عیدگاہ میں جانے سے پہلے ہی صدقہ دے دے، اگر پہلے نہ دیا تو خیر، بعد میں ہی صحیح ادا ضرور کرے. مسئلہ: کسی نے صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے ہی رمضان کے اندر دے دیا تب بھی ادا ہو گیا، دوبارہ دینا واجب نہیں ہے. مسئلہ: اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطر نہ دیا تو معاف نہیں ہوا، اب کسی دن دے دینا چاہیے. معاف نہیں ہوتا، ہاں البتہ اس کا ٹائم ہے کہ ٹائم یہی ہے کہ کم از کے آخری درجہ یہ ہے کہ عید کی نماز کو جاتے ہوئے دے دے. اس کے بعد ایک کراہت آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایک وقت جو بھی بتایا گیا تھا، اس کا جیسا بھی وقت بتایا گیا تھا اس وقت کے اندر ادا نہ کریں تو اس کا معاملہ ہوتا ہے. تو گویا کہ ہم نے تھوڑا لیٹ کر کے ہم دے رہے ہیں، بعد میں مگر ادا ضرور کریں گے. مسئلہ: صدقہ فطر واجب ہونے کے بعد اگر آدمی کے پاس مال ضائع ہو جائے تو صدقہ فطر ضابط نہیں ہوتا اور ذمے میں رہتا ہے. صدقہ فطر کی فی کس مقدار کتنی ہے؟ صدقہ فطر میں اگر گھیوں یا گھیوں کا آٹا یعنی گندم کا آٹا یا گھیوں کے ستو دے تو 2.25 سیر سے آدھی چھٹانک زائد دے. 2.25 سیر سے آدھی چھٹانک زائد دے. احتیاطاً 2.25 کلو یا پورے 2 کلو دے دے. اگر جو کا آٹا یا کھجور دے تو اس کا 2 گنا دینا چاہیے، یعنی ڈبل دینا چاہیے. دیکھیے سیر اور کلو کے پیمانے میں فرق ہوتا ہے، تو 2.25 کلو سیر سے آدھی چھٹانک زائد دے دیں. تو یہ لیکن جو کلو کے اگر بناتے ہیں تو کلو کا زیادہ ہوتا ہے، سیر کم ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے 2.25 کلو بھی صحیح ہے، اور اگر 2.25 کلو کے بجائے 2 کلو لگا لیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن گندم کی باری میں، گندم میں یوں سمجھ لیجئے گندم کا نصاب کم ہے
اور دوسری چیزوں کا نصاب زیادہ ہے. تو گندم دینی ہے تو 2.25 کلو، اور اگر جو کا آٹا، کھجور وغیرہ کوئی اور چیز دینی ہے تو اس کا ڈبل، 2.25 کا ڈبل ہو جائے گا، 3.5 دیں گے. مسئلہ اگر گندم اور جو کے سوا کوئی اور اناج دیا جیسے چنا، جوار، تو اتنا دے کہ جو 2.25 کلو گندم کی قیمت میں آتا ہے. اگر ہم نے اناج کوئی اور دینا ہے، دالیں وغیرہ دینی ہے، تو 2.25 کلو گندم کی قیمت میں جتنا آتا ہے اتنا ضرور ادا کریں گے. صدقہ فطر کی ادائیگی. اچھا، اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ کہ صدقہ فطر میں امیر غریب کا فرق نہیں ہے نصاب میں، کہ یہ امیروں کا نصاب ہے یا غریبوں کا نصاب ہے. ایسی کوئی بات ہمیں شریعت میں نہیں ملتی. بڑھا کے دینے کا کسی کا دل چاہے تو فرض کیجئے آج کل 2.25 کلو گندم کی قیمت زیادہ سے زیادہ بن جائے گی 150 روپے. تو 150 روپے مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف مالیت بن جاتی ہے. 150 نہیں بنے گی، 160 200 بن جائے گی. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو غریبوں کا نصاب ہے، آپ نے اگر صدقہ فطر عطا کرنا ہے تو آپ کھجور کے حساب سے دیں، کشمش کے حساب سے دیں، پھر کھجور میں بھی اجوا کھجور کا حساب سے دیں جو کہ 1,000 روپے کلو ہے. تو 3.5 کلو آپ کھجور دیں گے، یا 1,000 سے بھی زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے، کبھی 1,000 روپے کلو ملتی ہے. تو آپ نے اگر دینا ہے تو فی کا صاحب 3,500 روپے دیں گے. تو وہ ایسی بات کرتے ہیں. بڑھا چڑھا کے آپ جتنا مرضی دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ بنتا 150 تھا، آپ نے 3,500 دے دیا، کوئی منع نہیں ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امیر غریب کا فرق اسلام میں ہمیں فطرانے کے اندر نہیں بتایا گیا کہ غریب آدمی گندم میں سے دے، امیر آدمی وہ جو یعنی کھجور میں سے دے، اور جو درمیانہ آدمی ہے وہ درمیانی چیز کوئی پکڑ لے. ایسا کوئی فرق بتایا نہیں گیا اسلام میں، اس لیے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں ویسے بڑھا چڑھا کر جتنا مرضی دے دیں. صدقہ فطر کی ادائیگی. مسئلہ اگر گندم اور جو نہیں دیے بلکہ گندم اور جو کی قیمت دے تو یہ سب سے بہتر ہے. گندم اور جو نہیں دیتا اگر کوئی بندہ، اس کی قیمت دے دیتا ہے تو یہ سب سے بہتر ہے. مسئلہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی فقیروں کو دے، دونوں باتیں جائز ہیں. تقسیم کر دیں، مثلا صدقہ فطر بنتا ہے 2.25 کلو گندم کی قیمت 150 روپے، تو ایک ہی بندے کو 150 دے دے، یا سب کو جو مستحقین زکوٰۃ کہیں ہیں تو سب کو 10 10 روپے دے دیں، یہ بھی جائز ہے. مسئلہ اگر کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دیا، یہ بھی درست ہے. مسئلہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، اور جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں. روزے کا بیان. ہمارے یہاں پہ زکوٰۃ اور فطرانے کا باب مکمل ہو گیا. اب اگلا باب ہے روزے سے متعلق، لہذا روزے کی سب سے پہلے تعریف. جب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے سب کچھ کھانا پینا چھوڑنا اور جمع نہ کرنا، شرع میں اس کو روزہ کہتے ہیں. سورج کا جب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تہجد کا وقت ختم ہونے سے. تو جس وقت سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک، یعنی کہہ لیجئے مغرب کی اذان کا جب ٹائم ہوتا ہے اس وقت تک. مسئلہ شرع میں روزے کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے. جو تہجد کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو وہ ختم ہوتا ہے صبح صادق پر جا کر، سچی صبح پر. اس سے پہلے ایک صبح ہوتی ہے جس کو صبح کاذب بھی کہتے ہیں، جھوٹی صبح. یہ تھوڑی سی دیر کو ایک ہلکی سی سفیدی آسمان پہ ظاہر ہوتی ہے، اس کو صبح کاذب کہہ دیتے ہیں کہ اس میں غلطی لگتی ہے، یہ اصل صبح نہیں ہے. اس کے بعد پھر آسمان پر سفیدی ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے ہلکی ہلکی سی. یہ ہمیں شہروں میں نظر نہیں آتی، یہاں پہ گرد و غبار بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر ہم صاف پہاڑی علاقے یا دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ فضا میں کثافتیں نہ ہوں تو وہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں. روزے کی نیت کرنا. مسئلہ زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے روزے کے لیے، بلکہ جب دل میں یہ دھیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے
اور دن بھر کچھ نہ کھایا نہ پیا نہ جمع کیا تو روزہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی زبان سے بھی کہہ دے کہ یا اللہ میں کل تیرا روزہ رکھوں گا، یا عربی میں یہ کہہ دے بصوم غد نویت، تو یہ بھی بہتر ہے۔ کوئی منع نہیں ہے، زبان سے بھی کہہ لے، دل کے اندر بھی ہے، لیکن اصل دار و مدار روزے ہونے نہ ہونے کا دل کے اوپر ہے۔ مسئلہ اگر کسی نے دن بھر کچھ نہ کھایا نہ پیا، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا، لیکن دل میں روزے کا ارادہ نہیں تھا، کوئی اس سے پوچھے کہ آج تمہارا روزہ ہے تو کہے نہیں میں نے تو کوئی روزے کا ارادہ نہیں کیا، تو روزہ نہیں تو بلکہ بھوک نہیں لگی یا کسی وجہ سے کچھ کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اگر دل میں روزے کا ارادہ کرتا تو روزہ ہوتا، ارادہ کیے بغیر روزہ نہیں ہوتا۔ اب آگے ہیں روزے کی اقسام۔ نمبر 1 فرض، جیسے رمضان کے ادا روزے ہوتے ہیں، رمضان کے اندر روزے ادا کرنا، یا قضا روزے ہوتے ہیں کہ رمضان کے کچھ روزے رہ گئے تھے تو اب ان کو بعد میں ہم ادا کر رہے ہیں۔ رمضان والے روزے یہ فرض روزے ہیں۔ اس کے بعد ہے واجب روزے۔ واجب روزے ہوتے ہیں نظر کے روزے، خواہ نظر معین ہو یا غیر معین۔ مثلا منت مانی ہے، نظر کا مطلب ہو گیا منت مانی کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں پھر اتنے روزے رکھوں گا، تو وہ معین ہو منت یا غیر معین۔ مثلا یہ کہا کہ اگلے ہفتے میں یعنی ہفتہ اتوار پیر 3 دن روزہ رکھوں گا، تو یہ طے ہو گئی، متعین ہو گئی۔ اور غیر متعین کہ اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو بس 3 روزے رکھوں گا، کب رکھوں گا یہ طے نہیں کیا، لیکن جب بھی رکھے گا تو وہ واجب روزہ ہوگا کہ یہ منت مانی تھی، منت کی وجہ سے یہ روزے رکھنا واجب ہو گیا۔ نظر معین اور توڑے ہوئے نفلی روزوں کی قضا۔ نظر معین یعنی یہ بھی کہ طے کر لیا تھا کہ کب رکھوں گا، مثلا اچھا سوری نظر معین اور توڑے ہوئے نفلی روزوں کی قضا، یعنی معین نظر مانی تھی کہ میں ہفتہ اتوار پیر 3 دن روزہ رکھوں گا، کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ہفتہ اتوار پیر 3 دن روزہ رکھوں گا۔ اب وہ کام ہو گیا، روزہ اسٹارٹ کر دیا، پھر اس کے بعد کوئی مجبوری پیش آیا تو روزہ توڑنا پڑا، تو توڑنے کے بعد اس کو توڑنے کے بعد میں جب اس کے قضا کریں گے تو وہ بھی روزہ واجب ہی کہلائے گا، وہ نفل نہیں بنے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی بندے نے ویسے ہی نفل روزہ رکھ لیا تھا کہ چلو آج چاند کے 3 تاریخیں جو ہوتی ہیں نفل روزے کی، یا اور کسی دن ویسے ہی روزہ رکھ لیا تھا نفل روزہ، لیکن اس کے بعد اسے خیال آیا کہ کوئی کام پڑ گیا، سفر کوئی اور وجہ پیش آئی جس کی وجہ سے اس نے کہا میں روزہ توڑ دیتا ہوں، میرے سے نہیں رکھا چلایا نہیں جا رہا روزے کو، توڑ دیا۔ اس کے بعد جب قضا کریں گے، قضا بھی کرنی لازمی ہوتی ہے، تو وہ قضا والا روزہ وہ پھر خود بخود واجب بن جاتا ہے۔ توڑا تھا جب رکھا تھا تو نفل تھا، توڑنے کی وجہ سے وہ واجب بن گیا۔ اسی طرح سے کفارے کے روزے ہوتے ہیں۔ کفارے کے روزے مختلف کفارے آئیں گے، جیسے ایک روزے کوئی توڑ دے، رمضان کا روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد جان بوجھ کر توڑ دیا، کسی وجہ سے کھا پی لیا بغیر کسی عذر کے، تو وہاں پہ ساری تفصیل آگے آ جائے گی، تو وہاں پر پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوتے ہیں، تو 2 مہینے کے جو مسلسل روزے رکھے جاتے ہیں یہ بھی واجب کہلاتے ہیں۔ یا اسی طرح سے قسم توڑ دی تو اس کے کفارے میں جو غریب آدمی روزے رکھتا ہے، اور بھی کفارے کی مختلف صورتیں ہمارے پاس سامنے وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی۔ قتل کی صورت میں کسی سے کوئی غلطی سے ایکسیڈنٹ میں قتل ہو گیا ہمارے سے، تو وہاں پر پھر روزے رکھنے پڑتے ہیں، تو کفارہ کے روزے رکھنے پڑتے ہیں، یہ سارے روزے واجب ہوتے ہیں۔ آگے ہیں نفل روزے۔ نفل روزے کے چند ایک یہ ہیں: عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ، ماہ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ، یعنی ایک دن نہیں رکھنا چاہیے، اس میں حدیث پاک میں آیا کہ 2 دن رکھنا چاہیے، کوئی سا بھی ایک ساتھ میں ملا لینا چاہیے، 9ویں کا ملا لیں یا 11ویں کا ملا لیں، تو لیکن 10ویں تاریخ کا اور 9ویں کا یا 11ویں کا یہ نفل روزہ ہی رہتا ہے، یہ لازم روزہ واجب روزہ نہیں ہوتا۔ ہر ماہ ایام 20 کے روزے، ایام 20 سے مراد ہو گیا 13 14 15 تاریخ کا روزہ، ہر مہینے کے چاند کے 13 14 15 کا روزہ۔ شوال میں عید الفطر کے بعد کے 6 روزے، 9 ذی الحجہ کا اور اس سے پہلے کے 8 دن کے روزے، یہ بھی سارے نفل روزے ہوتے ہیں۔ کچھ ہے مکروہ روزے، مکروہ تحریمی روزے، جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ کے دن اور
ایام تشریق کے روزے رکھنا. روزے جیسے تنہا عاشورہ کا روزہ اور 27 رجب کا روزہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خاص 27 رجب کے روزے سے لوگوں کو منع کرنا منقول ہے. اس لیے 27 رجب کا روزہ رکھیں گے تو یہ مکروہ ہے، لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے. مکروہ تنزیہی اور تحریمی کا فرق ہمارے سامنے ہے کہ مکروہ تحریمی میں کرنے والے اس میں اور حرام میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے، پریکٹیکلی دیکھیں تو کوئی فرق نہیں ہوتا. اور مکروہ تنزیہی میں، مکروہ تنزیہی ایک نامناسب حرکت کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر گناہ چاہے اس درجے کا نہ ہو جو حرام کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک ناپسندیدہ اور نامناسب حرکت کہلاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب منع کر دیا 27 رجب کا روزہ رکھنے سے، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے 27 رجب کا تو یہ ایک نامناسب اور ناپسندیدہ حرکت ہوگی. ماہ رمضان کے روزوں کا بیان آگے ہے. ماہ رمضان کے روزوں کا بیان. مسئلہ: ماہ رمضان کے روزے کی اگر رات سے نیت کر لے تو بھی فرض ادا ہو جاتا ہے. کوئی شخص اگر رات ہی کو نیت کر لے، ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، اور اگر رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا بلکہ صبح ہو گئی، تب بھی یہی خیال رہا کہ میں آج کا روزہ نہیں رکھوں گا، پھر دن چڑھے خیال آیا، دن چڑھ چکا تھا، بعد میں خیال آ گیا کہ فرض چھوڑ دینا بہت بری بات ہوتی ہے، اس لیے اب روزے کی نیت کر لی، تب بھی روزہ ہو گیا. لیکن اگر صبح کو کچھ کھا پی چکا تھا تو اب نیت نہیں کر سکتا. یعنی آگے تفصیل آ جائے گی کہ کتنے ٹائم پہ مسئلہ: اگر کچھ نہ کھایا ہو، کھایا نہ ہو، تو دن کو ٹھیک دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے رمضان کے روزے کی نیت کر لینا درست ہے. ٹھیک دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے رمضان کے روزے کی نیت کر لینا درست ہے. ٹھیک دوپہر ہوتی ہے زوال کے ٹائم پہ، جو ٹائم لکھا ہوتا ہے نا زوال کا، تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے روزے کی نیت کر لینا درست ہے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ اول دیکھ لیا جائے کہ صبح صادق کتنے بجے ہوتی ہے اور سورج کتنے بجے غروب ہوتا ہے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اول دیکھ لیا جائے کہ صبح صادق کتنے بجے ہوتی ہے، یعنی تہجد کا ٹائم کتنے بجے ختم ہو رہا ہے، اور پھر سورج کتنے بجے غروب ہو رہا ہے. ان کے درمیان کے گھنٹوں کو شمار کر کے ان کا نصف لے لیا جائے. دیکھیے زوال کا ٹائم جو ہوتا ہے نا، وہ بھی آدھا ٹائم ہوتا ہے جو ٹھیک دوپہر ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتی ہے اس کا جو سٹینڈرڈ بنتا ہے نا، وہ بنتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے. سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے جب یعنی فجر کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے لے کر جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے درمیان کا ٹائم بنتا ہے سورج کے چکر میں، کہہ لیجئے کہ وہ اوپر جا کر نیچے کی طرف اترنا شروع ہو گیا، تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے کا لینا ہے. تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے کا یا تو ہم اسی پر اضافہ کر لیں، یا اگر ہم نے اس کا سٹینڈرڈ دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب تہجد کا ٹائم ختم ہوا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا ٹائم کا بیچ کر لیں، آدھا کر لیں. مثلا کسی چلیں مثال تو پھر وہ مشکل ہو جائے گی، اس کو ایسے ہی لے لیں کہ بس درمیان کا ٹائم کر لیں، تو درمیان کا ٹائم سے پہلے اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے، نیت کرنا چاہیں روزے کی تو نیت کر کے روزہ ہو جائے گا. اس نصف کے اندر اگر نیت کر لی تو روزہ ہو جائے گا. اس نصف اور دوپہر یعنی زوال کے درمیان تقریباً 0.25 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے 1 گھنٹے کی مقدار احتیاطاً لی ہے. ویسے تو اس نصف کے درمیان میں یعنی جو صبح صادق سے لے کر تہجد کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا درمیان کا نصف بنے گا نا، اس میں اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد یعنی فجر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سے لے کے جو غروب ہونے تک کا ٹائم بنتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو نصف کا ڈفرنس ہوتا ہے وہ ڈفرنس 0.25 گھنٹے کا ہوتا ہے. اگر ہم روزانہ دیکھیں نا کیلنڈر میں چارٹ میں دیکھیں تو تقریباً 0.25 گھنٹے کا روزانہ آ رہا ہے. ہم نے 1 گھنٹے کی بات جو لکھی ہے شروع میں، یہ احتیاطاً ہے. مسئلہ: رمضان کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو اتنا سوچ لے کہ کل میرا روزہ ہے، بس اتنی ہی نیت سے رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا. اگر نیت میں خاص یہ بات نہ آئی ہو کہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض روزہ ہے، تب بھی روزہ ادا ہو جائے گا. رمضان کا نام لینا بھی یا فرض کا نام لینا ضروری نہیں ہوتا. مسئلہ: رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے یہ نیت کی
کہ میں کل نفلی روزہ رکھوں گا، رمضان کا مہینہ ہے، نیت کرے کہ میں کل نفلی روزہ رکھوں گا، رمضان کے روزے جو فرض روزے ہوئے ہیں اس کی نیت نہیں کر رہا، بلکہ کہہ رہے کہ میں کل نفلی روزہ رکھوں گا، رمضان کا روزہ نہ رکھوں گا، بلکہ اس روزے کی جو رمضان کا روزہ ہے اس کی قضا میں پھر بعد میں کبھی کروں گا، تب بھی کل کا روزہ رمضان کا ہی ادا ہوگا، نفل کا نہیں ہوگا۔ یعنی جان بوجھ کر نیت میں غلطی کرنے سے بھی جب وہ ٹائم فرض کا ہے تو اس فرض کے اندر وہ فرض ہی ادا ہوگا چاہے کوئی اور نیت کرو۔ مسئلہ پچھلے رمضان کا روزہ قضا ہو گیا تھا اور پورا سال گزر گیا، اب تک اس کی قضا نہیں کی، پھر جب رمضان کا مہینہ آ گیا تو اسی قضا کی نیت سے روزہ رکھ لیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، کرنٹ مہینہ ہے، تو اس میں کرنٹ روزے کے بجائے کہہ رہے میں پچھلا جو رمضان کا روزہ رہ گیا تھا نا اس کی نیت کرتا ہوں، تو تب بھی اسی رمضان کا ادا روزہ ہوگا، قضا روزہ نہیں ہوگا، قضا روزے کو بعد میں رمضان کے بعد رکھے۔ اگلے سبق کا ٹائم شروع ہو گیا، مزید انشاءاللہ۔